बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त पूरी पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें उनकी नज़रें गिलगित बल्तिस्तान पर हैं और न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान पर हैं बल्कि तमाम तर सियासी पार्टियों की क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। मरियम नवाज़ वहाँ पर हैं, बिलावल भुट्टो वहाँ पर हैं और हुकूमती जमात के नुमाइंदगान भी वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आने वाले हफ्ते में यानी कि इतवार को 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। और सबसे जो अहम मसला है गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत का है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया था और वहां पर उन्होंने भी यह वादा किया कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत मिलेगी। एक तो स्पेसिफिकली हम पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से बात करेंगे कि क्या सियासी मंजरनामा हो सकता है आने वाले वक्त में। साथ ही साथ हम गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हवाले से बात करेंगे कि वहां पर जो ताजिर बिरादरी है उनको किन मसाइल का सामना है। कोरोना की वजह से जो तिजारत थी वो मुनक़ता हो गई थी, चाइना बॉर्डर पर जो ट्रेड का मामला था वो थोड़ा तातुल का शिकार था, तो उस हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकी है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में टूरिज्म के हवाले से बात करेंगे कि टूरिज्म को लेकर किन मसाइल का सामना है और जो नौजवान नस्ल है वो किस तरह से अपना रोजगार उनका वाबस्ता है टूरिज्म के साथ और किस तरह से इसको मजीद डेवलप किया जा सकता है। स्टूडियोज में मुझे मेहमान शख्सियात ने ज्वाइन किया है। अजीज़ करीम साहब मौजूद है, एंटरप्रेन्योर हैं, हुंजा से ताल्लुक़ रखते हैं, और मोहम्मद हुसैन साहब हैं, साबिक नायब सदर हैं FPCCI नगर के। मेरे दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। अजीज़ साहब, सबसे पहले तो मैं आता हूँ, मैं बिजनेस पर भी आता हूँ कि क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, तिजारत को लेकर किन मसाइल का सामना रहता है। फिल वक्त तो सबकी नज़रें गिलगित बल्तिस्तान पर सिर्फ सियासी गहमा गहमी के हवाले से लगी हुई हैं। पॉलिटिकल इस वक्त क्या सिनेरियो चल रहा है वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले काशी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया अपने इस प्रोग्राम में। और पॉलिटिकल तो आपके सामने है, रोज़ रोज़ हर कोई हर चीज़ को देख रहा होता है, लेकिन वहाँ का सिनेरियो, वहाँ के पॉलिटिकल डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट हैं। यहाँ जिस तरह से अब हमारे सारे लीडर हजरात वहाँ GB में हैं इस वक्त, मरियम साहिबा हैं, बिलावल साहब हैं, गवर्नमेंट के भी ऑफिशियल्स वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो जाके वहाँ पे भी उसी तरह से ट्रेडिशनल जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स का एक सिनेरियो है, खींचा तानी, एक दूसरे को आप ये ब्लेम करेंगे, वो ये ब्लेम करेगा, इस सच वहाँ की डेवलपमेंट्स को, उन चीज़ों को कोई एड्रेस नहीं कर रहा होता है। दूसरी जो मेन चीज़ है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने का, तो जिसके लिए अरसे दराज से बहुत सारे अदवार गुजरे, बहुत सारे गवर्नमेंट्स इनके ही आए हैं गए हैं, सबकी यही मौक़िफ़ रही है। जब वो गवर्नमेंट में होते हैं तो उस चीज़ को एड्रेस नहीं करते हैं, जब वो गवर्नमेंट से निकलते हैं, जब दूसरी पार्टी इनके आ जाती है, तो वही लोग जो 5 साल गुजार के निकले होते हैं, वही लोग दूसरे को ब्लेम करना शुरू करते हैं कि जी आपने इनको नहीं दिया है, मैं ये करूँगा। वोट्स लेने के लिए वो आगे बढ़ते हैं कि जी मैं आऊँ तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। इनफैक्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। वहाँ के लोग थोड़ा सा मैच्योर हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। मौसम वहाँ ठंडे आपके सामने हैं, लोग आ रहे हैं, दिन हो रात हो, जलसा जुलूस रैलियों में सबके साथ, सबके सफ़ में शाना बशाना खड़े, लेकिन आप किसी का भी स्पीच उठा के देखें कि जो GB के जेन्युइन प्रॉब्लम्स को कौन एड्रेस कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। मरियम साहिबा बैठी हैं तो उन्होंने इमरान खान साहब को टारगेट करना है, बिलावल साहब अगर बैठे हैं तो उन्होंने किसी और को टारगेट करना होता है, या फिर वो उसका हर टाइम हर जलसा सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान, PTI की गवर्नमेंट उसका टारगेट। तो वहाँ के लोगों को इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? इतने बड़े मजमुए लगते हैं, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों के लिए जस्ट एक इंटरप्शन है, एक तकलीफ दे रहे हैं लोगों को। अजीज़ अब तो लोगों में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई है। मोहम्मद हुसैन साहब, अब तो लोग जानते हैं कि सियासी तौर पर क्या दुरुस्त है क्या गलत है। अब लोगों को इवन ये तक पता लग जाता है कि कौन सी जमात उनकी बात कर रही है, कौन सी जमात अपने ज़ाती मफादात की खातिर बात कर रही है। अब वहाँ पर जिस तरह से अजीज़ साहब ने भी बात की कि सब लोग सिर्फ आपस की जो रिवायती सियासत होती है वही चल रही है, जो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। इसके बावजूद वहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई पार्टी जीत पाएगी या किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, काशिफ रज़ा साहब, आपकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सच न्यूज़ का शुक्रिया अदा कि आप गिलगित बल्तिस्तान की इश्यूज़ पर बोलने के लिए आपने यहाँ आज प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया है। इसमें इमरान खान साहब की विजन सही है। वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इमरान खान साहब अभी हाल ही में गए थे सुबह का हवाले से, तो पिछली 10 साल मुस्लिमीन पिरमिन रहा, 10 साल अपना पीपल पार्टी रहा। इन्होंने जस्ट ऐसे आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान गए, वहाँ जनाब झूठे झूठे ऐलानात किया, वापस आए, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आज एक पाकिस्तान में सच लीडर सामने आया है, वो काम करना चाह रहे हैं लेकिन उसको टांगे खींच रहे, हर तरफ से उसको कहते हैं कि इमरान खान ने ये किया वो किया, वो सारी चीज़ें आप खुद देख रहे हो। तो आज गिलगित का अवाम में शूर आया है, वो
خود چوائس کرتے کہ کون سا لیڈر صحیح ہے کون سا غلط ہے. یہ سارے چیزیں آج گلگت بلتستان کے اندر جو مریم نواز صاحبہ جا رہی ہے وہاں اعلانات کر رہی ہے, اور اب ان کو پتہ ہے کہ ابھی ہم نے 5 سال ہم نے گزارا کچھ نہیں کر سکا, اب عوام کو پتہ چلا ہے. اب وہ جناب علی وہاں جا کر اعلانات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. عوام میں وہ شعور آیا, گلگت بلتستان کا عوام پڑھا لکھا عوام ہے, اور وہ ہر چیز کو ابھی دیکھ کر کے جناب علی وہ آگے اپنا قدم رکھ لیتے ہیں. اسی طرح پیپل پارٹی کا بھی ہے, ان کو 4-5 دفعہ ان کو موقع ملا, گلگت بلتستان کیا, ہوائی اعلانات کیا, کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو اب عمران خان صاحب ہے, عمران خان صاحب بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں, تو اس کو سپورٹ ہر بندے کو کرنا چاہیے. میں گلگت بلتستان کے عوام سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ عمران خان کو جو حکومت آ رہی ہے اس کو کامیاب کرے, اور عمران خان سے توقعات ہے کہ وہ ہمیں کچھ کر لے گا, ادروائز کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے. وہ سارے جناب علی مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کو, پاکستان مسلم لیگ نواز کو دیکھ چکے ہیں وہاں کے لوگ, عوام نے آزما چکا ہے کیا ڈیولپمنٹ کی کیا نہیں کی. عزیز صاحب, آئینی حیثیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے گلگت بلتستان کا, کیونکہ جب تک نیشنل اسمبلی میں ممبرشپ نہیں ہوگی آپ کے فورم پر آ کر مسائل حل نہیں ہو سکیں گے, ان پر بحث نہیں ہو سکے گی. آئینی حیثیت کے علاوہ گلگت بلتستان کے کیا مسائل ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے؟ کاشف صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو آپ کے رائٹس ملے نا. جب آپ کو آپ کے رائٹس ہی نہیں ملے تو آپ کس فورم پہ جا کے کیا آواز اٹھاؤ گے, کہاں بات کرو گے؟ وہاں تو 10 دفعہ ہم جلسہ جلوس کر کے روڈز بند کر کے بیٹھتے ہیں, کون ہے سننے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اگر جی بی کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس مل جاتا ہے, ہم اگر صوبے بن جاتے ہیں, بنا سکتے ہیں, جب اسمبلی کے اندر ہماری نمائندگی ہوتی ہے, سینٹ کے اندر ہماری نمائندگی ہوتی ہے, تو بہت سارے ایشوز آٹومیٹکلی سولو ہونے کی طرف شروع ہو جاتی ہے, چل جاتے ہیں. فار ایگزامپل وہاں پہ دیکھیں بہت سارے اپرچونیٹیز ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود ذکر کیا کہ وہاں کے لوگ بہت میچور ہیں, وہ پولیٹکس کو جانتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, بٹ ان کو ایکسپلوجر نہیں مل رہا ہے, نہیں دیا جا رہا ہے, وہ آگے نہیں آ پاتے. یہ پہلی مرتبہ ہے خان صاحب کی گورنمنٹ میں کہ انہوں نے جب سے پروونشل سٹیٹس دینے کی بات کی تو سارے یہ پارٹیز وہاں, اس سے پہلے کسی بھی مطلب جی بی کے الیکشن میں اتنے سارے وہاں متوجہ نہیں ہوتے تھے, اور نہ ہی پاکستان کی میڈیا نے اس کو اتنا ریز کیا ہوا تھا اس ایشو کو. اس پہ کبھی اتنا ڈیبیٹس, اتنے ڈسکسز نہیں ہوتے تھے. یہ فرسٹ ٹائم ہے ہسٹری کے اندر, جی بی کی ہسٹری کو میں جہاں تک دیکھتا ہوں. رہی بات خان صاحب کو, آف کورس بہت سارے لوگوں نے اپنی کشتیاں جلا کے خان صاحب کے صف میں شامل ہیں اور بہت کچھ قربانیاں دے بیٹھے ہیں. میں اسپیسیفک اپنی کانسیکوینسی کی بات اگر کروں تو ایک ہی نعرے پہ ہم خان صاحب کے صف میں ان کے ساتھ کھڑے, وہ ہے میرٹ پہ فیصلے ہونے, وہ ہے جناب موریسی سیاست کا خاتمہ, اور اس طرح کی بہت ساری کمٹمنٹس تھی جو ہم چاہتے ہیں ایسا ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خان صاحب ایک واحد آدمی وہ کیا کرے گا؟ جا کے آج پھر وہی سچویشن ہے کہ موریسی سیاست بھی جنم لے رہی ہے جی بی میں, ساتھ ساتھ میرٹکریسی کی جو ہم بات کر رہے تھے, جو میرٹ پہ ڈیسیجنز ہونے تھے, جو چیزیں تھیں, وہ بالکل بھی پامال ہو رہا ہے. پھر اسی طرح سے یہاں سے وفاق سے جو جس کو چاہے وہاں کے لوگوں پہ امپوز کرتے ہیں, جس کا مطلب ہم آف کورس ہم ڈسہارٹ بھی ہیں اس ڈیسیجن سے. اور پھر اسی طرح سے خان صاحب کو جا کے آگے ہماری بہت اچھی امیدیں تھی کہ جی بی کے اندر, گلگت بلتستان میں جی بی کے اندر پی ٹی آئی کی مضبوط گورنمنٹ بنے گی. لیکن اب جو سچویشن ہے, جس طرح سے ٹکٹس ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, جس طرح کے لوگ میدان میں ہیں, اور جس طرح سے یوتھ اس وقت ڈسہارٹ ہوا بیٹھا ہے, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ 50% بھی اسمبلی کے وہ یہ پوزیشنز لے سکیں. اللہ کریں ہو جائیں, لیکن ہم تو ہیں اسی پارٹی سے, پی ٹی آئی کے ہی ہیں, بٹ جو سچویشن آج کل میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ 50-50 ہے. اچھا حسین صاحب, ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی نون لیگ کو بھی ہم دیکھ چکے, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ چکے, خان صاحب نے ابھی گلگت بلتستان کا دورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آئینی حیثیت ملے گی, جو گلگت بلتستان کے مسائل ہیں وہ ایڈریس ہوں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, جب انتخابات ہوتے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کی کیا چیز آپ کو مختلف نظر آ رہی ہے کہ جس کی بنا پر اتنی زیادہ امید وہاں کے لوگوں کو ہے کہ جی اگر پی ٹی آئی آ جائے گی تو شاید ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ایسا کیا مختلف ہے, کیا امید نظر آ رہی ہے؟ ایسا امید ہے, یہ نظر آیا سر, سب سے پہلے عمران خان صاحب نے کرپشن کے خلاف اس نے ایک نعرہ لگا کر کے مہم کو چلایا. لوگ اس چیز کو زیادہ ترجیح دیا کہ چلو کرپشن ملک میں ختم ہو جائے. تو زیادہ تر ملک کو جو ہے نا وہ کرپشن سے ہی نیچے اوپر بڑھتی نہیں ہے سر. تو اس چیز کو لوگوں نے دیکھا تھا اور میرٹ کو دیکھا تھا. تو جیسا ابھی کریم صاحب نے کہا کہ کچھ میرٹ میں جناب لی انہوں نے وہ کہ وہ ٹکٹوں میں اس حوالے سے ٹکٹ میں کوئی ان سے مس پلیس ہوا ہے
کہ غلط ٹکٹ ایشو ہوا ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کی جناب علی وہ اس میں کوئی گھرا تھوڑا سا وہ ہو جائے. خیر گلگت کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام چاہتے ہیں کہ عمران خان آ جائے، اور عمران خان سے ہمارے ریکویسٹ بھی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ وہ آئینی جو صوبہ کا ایک سیٹ اپ اس نے لیا ہے اس پر وہ اس چیز کو وقت اقدام تک پہنچائے. اور اس چیز کو دیکھ کر کے اب پچھلی پیپل پارٹی کا آپ نے بات کیا اور نون کا، اس میں آپ نے خود دیکھا کہ انہوں نے پچھلی جناب علی میں پیپل پارٹی گورنمنٹ رہا، اس میں کوئی انہوں نے ڈیولپمنٹ کام نہیں کیا. اس کے بعد پھر نون آیا، اب نون نے بھی کوئی ایسی چیز نہیں کیا. باقی جو گلگت بلتستان کے جو عوام ہے ان کو بیوقوف بنانے کہتے ہیں کہ صوبہ کا نہیں آئینی حقوق آئینی حقوق کوئی نہیں دیتے ہیں. اب عمران خان صاحب آئینی حقوق کا اعلان بھی کیا، اس پر ہم قومی اسمبلی میں ہماری نمائندگی مل جائے ہمیں. جب تک قومی اسمبلی میں نمائندگی ہمیں نہیں ملے گا تو یہ سارے ہمیں بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. اوکے مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. آلرائٹ جی، ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. عزیز کریم صاحب، محمد حسین صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. عزیز صاحب، پاکستان میں ایک روایتی سیاست رہی ہے اور اس وقت پوری ملک میں جو سیاسی سینیریو چل رہا ہے، گلگت بلتستان ہمیشہ سے آئینی حیثیت کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی ان کو جب تک وہ حیثیت نہیں ملے گی تب تک مسائل ایڈریس ہو نہیں سکیں گے. کیا گلگت بلتستان بھی کہیں روایتی سیاست کی نظر تو نہیں ہو جائے گا؟ سر فی الحال تو وہی روایتی سیاست کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں. اور جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ بلاول صاحب ہیں، مریم صاحبہ وہاں پہ ہیں، دوسرے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جا رہے ہیں آ رہے ہیں، وہ ٹوٹلی روایتی سیاست کو وہاں پہ اپروچ کر رہے ہیں. جو وہاں کے لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہاں کا معاشرہ بہت میچور ہے. پورا گلگت بلتستان آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، لٹریسی ریٹ آپ کو بہت اچھی ملے گی. لوگ بہت میچور ہیں، ان کو پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ کس کے ہاتھوں میں دینا ہے. تو ہماری جو امید کی آخری کرن ہے وہ خان صاحب کی گورنمنٹ ہے. ہم ابھی تک پر امید ہیں اس سے. رہی بات میرٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، میں اپنی اگر کانسٹیٹوئنسی کی بات کروں گا تو ایک ریٹائرڈ کرنل کو لا کے ہم پہ امپوز کیا گیا ہے اس حد تک کہ اس کا ہمارے حلقے میں حلقہ 6 میں اس کا ووٹ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے. وہ وہاں کا آپ کا ڈومیسائل بھی نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اب بات کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری آپ ہی قبول کریں گے کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے حقائق پر مبنی بات ہے. آف کورس سر، آئی ہیو ایویڈنسز، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، میں کوئی وہ نہیں کر رہا، کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں. رہی بات یہاں پہ جب انٹرویوز کے لیے آئے تھے، ٹکٹس لینے کی بات ہو رہی تھی تو پورے گلگت بلتستان سے سارے لوگ ہمارے یہاں پہ تھے ٹکٹس لینے کے لیے. ان کا ایک SOP بنا ہوا تھا کہ جس میں نمبرنگ تھی کہ جو فلان آپ کے کیٹیگریز میں اتنے نمبرز آپ کے ہیں جو 45 مارکس ہیں، ان میں سے جو اچیو کرے گا میرٹ پہ اس کو ٹکٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن بیڈ لک یہ ہوا کہ وہ صرف پیپر کی حد تک رہا. جو عملاً میدان میں آیا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ آیا. اب بھی ٹریڈیشنل سیاست اگر نہ ہو تو وہی لوگ اسی طرح سے، وہی پرانے لوگ گاؤں جا کے کہیں پہ لوگوں کو، مطلب وہ میرے پاس ویڈیو ریکارڈز ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں کہ ایک آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو وفاقی پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ جا کے کہتا ہے کہ جی بی کی بجٹ سے نہیں، میں وفاق کے بجٹ آلریڈی میرے لیے ایلوکیٹ ہو چکا ہے اور میں یہ بجٹ آپ لوگوں کو دوں گا. تو کیسے کر سکتا ہے وہ؟ ٹھیک ہے، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جتنے بھی مطلب یہ ایک ہلکے کی نہیں بات کر رہا ہوں، زیادہ تر GB میں یہ سلسلہ چلا ہے، ہوا بھی ہے. ٹھیک. اچھا محمد حسین، اس روایتی سیاست کا پھر خاتمہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ روایتی اس سیاست کا خاتمہ یہی کر سکتے. عمران خان صاحب نے جو نعرہ لگا کر آیا تھا، اس پر عمران خان صاحب ہی اس چیز کو جناب علی دیکھنا چاہیے، اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو روایتی سیاست کو ختم کرنا ہے، ایک سسٹم کی طرف لانا چاہیے. ابھی جیسا کریم صاحب نے کہا، وہ کرنل صاحب کی جو کہانی ہمارے سامنے ہے، اسی طرح بہت سارا حلقوں میں اسی طرح ہے. تو ان چیزوں کو جب تک عمران خان صاحب اس چیز کو نہیں دیکھے گا، یہ پھر یہی سیاست وہی جو پچھلے جو 50 سالوں میں جو ہوئی وہی سیاست ہوگا. پھر لوگ وہی تاں آ جائیں گے، پھر وہی جو نا کسی پر جناب علی اعتبار نہیں کریں گے.
اچھا عزیز صاحب، آپ انٹرپرینور بھی ہیں، اب تھوڑا سا ٹریڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جو تاجر برادری ہے خاص طور پر گلگت بلتستان میں، ان کو کن مسائل کا سامنا اب تک رہا ہے، اور اس کو آپ ریلیٹ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ کووڈ سے پہلے کیا سچویشن تھی، بعد میں کیا سچویشن رہی ہے، اور ڈیورنگ کووڈ کیا سچویشن رہی؟ جی بی میں آپ کے جو سورس آف انکم ہے وہ وہاں کوئی اتنے زیادہ لینڈ لارڈ لاک نہیں ہے، وہاں کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، زیادہ تر ہمارا ٹوریزم پہ اور بارڈر ٹریڈ پہ، امپورٹ ایکسپورٹ پہ ہمارا سرکل چلتا ہے وہاں جی بی کا۔ کچھ اپنے ٹرانسپورٹرز ہیں جن کا اپنے ٹرانسپورٹ کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ بھی بارڈر ٹریڈ سے ہی ریلیٹڈ ہیں اور وہی ٹوریزم کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں۔ اب کووڈ سے پہلے مطلب لاسٹ ایئر کی اگر بات کروں تو لوگ اپنے لائف کو روٹین میں چلا رہے تھے۔ اس سال کووڈ سے پہلے سے ہی بارڈر بند، اور کووڈ کے دوران تو بارڈر بند ہی تھا۔ ابھی جب 2-3 مہینوں میں کووڈ کا کوئی ایسا ایشو بھی نہیں تھا، بارڈر کو پھر بھی جان بوجھ کر نہیں کھولا گیا، جس سے آپ کہہ سکتے ہو کہ جی بی کے لوگوں کا معاشی قتل ہوا ہے۔ اسپیسیفک ہنزا نگر اور سینٹرل گلگت کے جو لوگ ہیں، جو بارڈر ٹریڈ سے، خنجرہ بارڈر سے جو لوگ لنکڈ ہیں، کئی 100 کنٹینر اس وقت آج بھی تاشقرگن میں کھڑی ہے چانک کی طرف، ٹھیک ہے، جو کہ لایا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اور لوگوں کے اپنے پرسنل، لوگوں کے وہاں دکانیں ہیں، لوگوں کے وہاں ویئر ہاؤسز ہیں، نہ ویزا ملتا ہے کہ آپ جا کے ان کو کلوز کر لو، نہ ہی آپ کو بارڈر اوپن کیا جاتا ہے کہ جی آپ آ کے اپنے ایٹ لیسٹ اپنی سامان کو تو شفٹ کر لو، اپنی چیزوں کو تو ہینڈ اوور کر لو لوگوں کو۔ وہاں لوگ بری طرح سے اس وقت متاثر اس وجہ سے ہیں، گورنمنٹ کی غفلت کہیں ہم، یا پھر کوئی اسٹریٹجیکل ان کا ایشو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہوگا اسٹریٹجیکل گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہو سکتا ہے، بٹ سفر تو لوگ ہو رہے ہیں نا، سفر تو بارڈر کے لوگ ہو رہے ہیں نا، ٹریڈ تو ان کا نقصان ہے نا، معاشی قتل تو ان کی ہے نا۔ تو دوسرا ٹوریزم بھی یہی تھا۔ اب ٹوریزم کا سب سے مین جو پرابلم ہمیں آ رہا ہے، اس میں میں خود رہا ہوں، ٹوریزم سے ریلیٹڈ بھی ہوں۔ جب بھی ہم کوئی فارنرز کو، کوئی ٹورسٹ کو لے کے جی بھی جانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے این او سی کا ہمارے لیے بہت بڑا ایشو کریٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس این او سی ہے تو آپ جائیں۔ اب وہ این او سی آپ بناؤ تو پھر وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو وہ ایڈریس کرتے ہیں، اس کے بعد ایریا آپ کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ جی اسپیسیفک اس ایریا میں اتنے ٹائم کے لیے آپ کو اتنا مطلب وہ کرنا ہے، اور وہ اتنا ایک سینسیٹیو بنا دیتے ہیں اس چیز کو کہ جو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان اتنا کوئی رسکی ایریا ہے۔ وہاں کے لوگ بڑے پرامن ہیں، پرخلوص لوگ ہیں، بہترین محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جب ہم کسی جگہ لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں ہم کہاں پہ آ گئے، یہاں شاید کوئی اندھیر نگری ہوگی یا کوئی قتل و غارت ہوگا یا کوئی اس طرح کا ہوگا۔ ایز سچ گراؤنڈ پہ ریئلٹیز میں ایسا نہیں ہے۔ اچھا محمد حسین صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں یہی تمام تر مسائل ہیں گلگت بلتستان؟ بالکل، یہ کریم صاحب نے جس طرح ذکر کیا بالکل اسی طرح ہی ہے سر۔ اب وہاں پر جو بارڈر کا سچویشن ہے، کریم صاحب نے آپ سے شیئر کیا، اسی چیزوں سے گلگت بلتستان کی جو کاروباری ہے بہت سفر ہوا ہے، تو اس پر گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا، گلگت بلتستان کے اندر جیم سٹون مینرز بہت سارے، ایشیا میں سب سے بڑا خزانہ وہاں پر ہے، گورنمنٹ کوئی توجہ نہیں دیتی، وہاں پر لوگ جناب علی مینول اپنا آپ وہ کر لیتے ہیں، وہ بھی چیز ضائع ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی جو نا وہ کچھ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہونا چاہیے۔ تو یہ سارا معاملہ۔ اچھا، اس سے پہلے جو گورنمنٹ رہی ہے نون لیگ کی تھی، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو تجارت کے فروغ کے لیے تاجر برادری کو تو معاونت فراہم کرنے کے لیے کیا پالیسیز رہی ہیں، کیا اسٹریٹجیز رہی ہیں؟ ان کی اسٹریٹجی یہی رہی کہ سر وہ ان کی جناب علی اسٹریٹجی نہیں رہنے سے تو یہی سر ساری چیزیں تو یہ خرابی پیدا ہوا ہے۔ اب یہ پچھلی جناب علی عمران خان صاحب گورنمنٹ سے پہلے جناب علی وہ سوس میں جو بارڈر ہے چائنا سے جو چھوٹا تاجر وہاں جاتے ہیں سوس سے جناب وہ چائنا سے مال لے کے آتے ہیں، اس پر ٹیکس اتنا زیادہ بڑھایا ہے کہ وہ چھوٹے جو کاروباری ہے وہیں پر دفن ہو گیا۔ وہ ہائی لیول کے جو کاروباری تھا ان کا بھی وہی سچویشن رہا، وہی ٹیکس میکس جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا، نہیں لا سکا چیزیں وہاں سے۔ تو یہ بہت سارے مسائل کے گلگت بلتستان کی جو تاجر سامنے کر لیتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی اور ذرائع بھی نہیں ہے، یہی جناب ٹوریزم ہے اور یہی چائنا اور پاکستان یہی بارڈر ہے، وہ اس علاوہ کوئی ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک عزیز صاحب، پورے پاکستان کی اگر ہم بات کریں اور گلگت بلتستان کی بات کریں تو کیا گلگت بلتستان کو ایک حیثیت نہ ملنے کی وجہ سے وہاں کی پالیسیز میں اور پاکستان کی دیگر صوبوں کی پالیسیز میں کچھ اختلافات ہیں، کچھ مختلف ہے کہ وہاں پہ اگر بزنس کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے پالیسیز ہوں گی تو مختلف ہوں گی، گلگت بلتستان میں جو پالیسیز ہوں گی مختلف ہوں گی یا سیم پالیسیز ہیں؟ پالیسیز ایز سچ کوئی اتنا ڈفرینٹ نہیں ہے، وہ سیم ہے، لیکن اپرچونیٹیز کی بات یہاں ضرور ہے کہ اپرچونیٹیز وہاں کے لوگوں کو نہیں ملتی وہاں، کیونکہ آپ کو اپرچونیٹیز ان جی بی اور ان آل اوور دا پاکستان، جی بی میں پاکستان اور جی بی کی بات کر رہا ہوں کہ مطلب یہاں پاکستان کے دیگر حصوں کی اور جی بی کی، دیگر جو ہمارے پروونسز ہیں
آپ اگر وہاں بیٹھ کے بزنس کریں تو یو ہیو اے لاٹ آف اپرچونیٹیز دیر. لیکن آپ اگر جی بی میں بیٹھ کے بزنس کرو گے تو اسپیسیفک چند آئٹمس کے علاوہ آپ بزنس نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ایکسپوجر ہی نہیں ہے نا, آپ کو مارکیٹنگ نہیں ہو رہی ہے نا. جیسے ابھی حسین صاحب نے کہا کہ جو آپ کا جیم سٹونز کا کام ہے, وہ مائننگز کے بہت بڑے کام ہیں, وہ بھی آپ ریسٹرکٹیڈ ہیں, آپ باؤنڈ ہیں, آپ نہیں کر سکتے. جتنے بھی مین ہمارے مائنز ہیں جو لیز ہیں وہ سارے ڈفرینٹ پروونسز کے لوگوں نے, ڈفرینٹ فارن کمپنیوں نے آ کے لیز کیا ہوا ہے, آپ ان سے کر ہی نہیں سکتے ہو. رہی بات اسی طرح سے آپ کیسے کرو گے, وہ ایک آپ کے پاس ذرائع آمدن کا بہترین وہ ہو سکتا ہے اپرچونیٹی کہ آپ کر سکتے, لیکن وہاں پہ بھی آپ کو فری ہینڈ نہیں ہے, آپ نہیں کر سکتے ہو. رہی بات بارڈر میں, آپ کو میں نے سچویشن بتا دیا بارڈر کا کہ بھائی بارڈر اگر کھلے, بارڈر اگر ہمارا 12 مہینہ کھلا رہے تو ایسے لوگوں کا میں آپ کی بات مکمل کرنے دیتا ہوں. بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے, ٹورزم کے حوالے سے بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آلریڈی جی ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. عزیز صاحب, آپ بریک سے پہلے بات کریں تو مکمل کیجئے, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. تو میرا تو ریکویسٹ یہی ہوگی گورنمنٹ سے بھی اور اپنے خان صاحب کی گورنمنٹ سے خاص کر کہ اس چیز کو ایڈریس کریں, فوکس کریں کہ ہمارے جو بارڈر ٹریڈ ہے لوگوں کی زندگی کے ساتھ وہاں پہ لنکڈ ہیں اور کوئی سورس آف انکم وہاں نہیں ہے. اگر ہمیں خنجراب بارڈر گورنمنٹ آف چائنا سے وہ بات کر کے ایک جو لا بنی تھی, جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا 80s میں آئی تھنک, تو وہ اس کو اگر ختم کریں اور اس روڈ کا کوئی سلسلہ بنے, 12 مہینہ اگر ہمارے یہ روڈ اوپن رہیں تو میرے خیال ہے کہ جی بھی بہت آگے جائے گی, بہت ترقی کرے گی. اچھا محمد حسین صاحب, سی پیک کا آغاز ہوا تھا تو کہا جاتا تھا گلگت بلتستان کو اس کے کافی ثمرات ملیں گے, کیا سی پیک کے کچھ ثمرات ہیں؟ ابھی تک تو کوئی ہمارے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. وہ تو بہت زیادہ جناب باتوں کا حد تک تو بہت گلگت بلتستان کو دے دیا, لیکن ابھی تک تو کوئی عملاً کوئی اس پر کام نہیں ہوا ہے, کچھ نہیں ہوا. اب خان صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کر دیا کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں, اسی کی طرف دیکھ رہے گلگت بلتستان کے. خان صاحب سے بہت امیدیں ہیں, بہت امید ہے, وہ وہی اسی کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. اب وہ آگے کیا کر رہے ہیں, کیوں گلگت بلتستان کے اندر الیکشن تو ابھی ہو رہی ہے, خان صاحب گورنمنٹ ابھی بننے جائے گی انشاءاللہ, تو اب اس کے بعد ہی ہم بات کر سکتے ہیں. باقی خان صاحب سے بہت امیدیں لگایا ہوا ہے. لیکن عموماً یہ گلگت بلتستان کی ہسٹری رہی ہے, جو جماعت وفاق میں ہوتی ہے وہ اس میں جی بی میں بھی وہی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ لگ رہا ہے کہ شاید نہیں, ایسا نہیں ہے سر. وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کاشف رضا صاحب, یہ پہلے رہا ہے, اب اس کے بعد ایسے نہیں رہیں گے. اب جو بھی جناب علی ابھی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ سچ کر رہے ہیں, وہ کل کوئی آنے والا پارٹی میں وہ کوئی دوسرا کوئی وفاق میں پیپل پارٹی آیا جائے, انہوں نے آ جائے, وہ اس طرح نہیں ہوگا. اس سے پہلے لوگوں نے دیکھا ہے. اب عمران خان صاحب اگر اچھا کام کریں گے تو یہ بالکل ان کی ساتھ ہی رہیں گے. اچھا عزیز صاحب, ٹورزم کے حوالے سے بھی آپ کا ایکسپوجر رہا ہے, جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے, اگر کوئی فورن ٹورسٹ آتا ہے تو این او سی پہلے لینا پڑتا ہے, اس کے بعد بہت ساری چیزیں اسپیسیفائی ہو جاتی ہیں. ٹورزم کو لے کر گلگت بلتستان کو کن مسائل کا سامنا ہے, اور کتنے % وہاں پر لوگ ہیں جن کا روزگار ٹورزم سے وابستہ ہے؟ جی بی کی آپ آل اوور بات کر رہے ہیں یا اسپیسیفک؟ جی بی کی بات کر رہا ہوں. جی بی کے اندر اگر گورنمنٹ تھوڑا سا فری ہینڈ دے دیں, لمیٹیشنز ضرور ہوں گی, لیکن اگر تھوڑا بہت اگر اچھی طریقے سے گورنمنٹ اگر ٹورزم کو فیسیلیٹیٹ کریں تو میں کہتا ہوں کہ 60-70% وہاں کا لوگوں کا ریونیو جو ہے نا وہ ٹورزم ہو سکتا ہے. وہاں پہ ہوٹلنگ ہے, وہاں پہ بہت سارے ایسے ایریے ہیں جو آج تک اس کی ایکسپوجر نہیں ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو نکالیں. بہت خوبصورت جگہ ہیں. مین پرابلم ہمیں آتا ہے گاڑیوں کے روٹس کا, کہ فلائٹس تو جگہ جگہ جا نہیں سکتی, سبجیکٹ ٹو ویدر ہوتا ہے. اب اگر آپ بائی روڈ جاتے ہیں تو بائی روڈ بھی روڈ کی حالت جو ہے نا وہ دیکھنے کی ہے. آپ لوگ کبھی ٹریول کریں, آپ لوگ کو نظر آئے گا. رہی بات گلگت کے ڈفرینٹ ایریاز میں جو ٹوریزم ایکسپوجر ایریاز ہے, جہاں پہ ٹوریزمس کو اٹریکشن بہت خوبصورت ملتی ہے, تو اس میں آپ دیوسائی کی طرف جائیں, دنیا کا یونیک پلیس ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے. آپ بلتستان جائیں, آپ کو اس سے خوبصورت جگہ نہیں ملے گی. آپ بلتستان سے ہوتے ہوئے آپ اگر استور ویلی میں آئیں گے اور آپ جب راما کے ایریا میں آئیں گے تو آپ بھول جاؤ گے کہ بھئی اس سے بھی خوبصورت دنیا میں کوئی جگہ ہے. وہاں سے آپ نکل کے آپ غزر ویلی میں جائیں گے, جب آپ پھنڈر جائیں گے, جب آپ گوپس جائیں گے, تو آپ مطلب اور سرپرائز آپ کو ہوگا کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں, میں پاکستان میں ہوں یا کہیں اور ہوں. ٹھیک ہے, وہاں سے نکل کے پھر آپ ہنزا نگر کا آ جاؤ,
नगर के अंदर आप जाएं, दूसरी जगह दियामर के ऊपर, वो जो जगह क्या नाम है उसका, दियामर के पास है, फेरेमेडोज़ पे जाएं, आप भूल जाओगे दुनिया को कि भाई मैं कहाँ आया। बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्शन। बट प्रॉब्लम इन जगहों के नाम बताने का क्या है कि रोड एक्सेस नहीं है। फ़्लाइट्स का तो कोई है भी नहीं। 2 एयरपोर्ट्स हैं स्कर्दो में और गिलगित में, वो सब्जेक्ट टू वेदर है उनके। वहाँ से जब आप टूरिज़्म को लेकर निकलते हैं तो रास्तों में जगह जगह आपको थ्रेट मिलता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का इशू होता है। रोड भी आपके इतने प्रॉपर वहाँ नहीं बने कि आप अपने टूरिज़्म को, अपने टूरिस्ट को उठाओ और किसी मंजिल पे पहुँचो। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ता है। तो इन चीज़ों पे अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको एड्रेस करे तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग परेशान होंगे। तो हुसैन साहब, इससे पहले जो 2 गवर्नमेंट रही हैं, अगर रीसेंट गवर्नमेंट की बात कर लें नून लीग की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कोई मंसूबे नहीं लॉन्च किए गए? इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर कोई काम नहीं किया गया? कोई काम नहीं किया। तो आज तो यही हाल है। अगर काम करता तो ये सारे चेंज होता। इन्होंने ये इस पर कोई तवज्जो नहीं दिया, इस पर कोई वर्क नहीं किया, इस पर वो नहीं करना सोचते। आज ये हालत है सर। अगर ये होता, अभी करीम साहब ने नहीं कहा कि जिस तरह वो जो फॉरेनर आते हैं उनके लिए जो NOC के लिए, वो NOC उनके लिए लेते लेते उनकी जनाब वीज़ा एक एक्सपायर हो, उसकी टाइम ही ख़त्म हो जाती है। फिर जहाँ उनको ले जाना वहाँ टूरिज़्म जनाब वो पहुँचा, वहाँ ले जा ही नहीं ले जा सकते। तो इसी तरह इनकी स्ट्रेटजी अगर ये होता तो आज ये हालत क्यों होता। अच्छा करीम साहब, पाकिस्तान में टूरिज़्म के लिए जो बजट मुख्तस किया जाता है उसमें GB का हिस्सा होता है, क्योंकि GB टूरिज़्म से माला माल है? बिल्कुल नहीं होता। आपको सरप्लस कुछ नहीं मिलती वहाँ पे। हम कमाते हैं और टैक्स की मद में दे देते हैं, मुख्तलिफ मतलब तरीके से हम उसको गवर्नमेंट को ही पे करते हैं। एज सच GB के लिए उससे कोई मतलब वो नहीं है। बस वहाँ के होटलिंग, वहाँ के ट्रांसपोर्ट, वहाँ के लोग जो कमाते हैं वही उनका इनकम है। बाकी जो है ना सारा कुछ आपको फिर कोविड से पहले टूरिज्म से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था और कोविड की वजह से कितना मुतासिर हो गया टूरिज्म का? एग्जैक्टली फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन इकोनॉमी का 50% प्लस का जो डिपेंड है ना GB का, वो उस पर है, टूरिज्म पे है। तो अभी तक जितनी हुकूमतें आई उनकी तरफ से तवज्जो क्यों नहीं दी गई? फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं रहा? क्योंकि तासुर ये दिया जाता है कि अगर GB पर तवज्जो दी जाए तो GB की वजह से पूरे पाकिस्तान की मईशत को संभाला मिल सकता है। यस, मैं आपको बताऊं, हमारी बदकिस्मती ये रही है कि इससे पहले हमारे 2 चीफ मिनिस्टर्स गुजर चुके हैं। वहाँ के लोगों को फ्री हैंड नहीं दिया जाता है। इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हमारे पास बहुत बेतहाशा काबिल लोग हैं। हमारे पास पॉलिसी मेकर्स अपने हैं जो पॉलिसी बना सकते हैं, जो बना सकते हैं, चला सकते हैं, बट दे डोंट हैव राइट। वो नहीं कर सकते, उनको हम आगे ही नहीं आने देते। मतलब हम बाउंड हैं। वफाक की तरफ से हम मतलब पाबंद है कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। हम डिसीजन खुद से नहीं ले सकते। ठीक है, मेन जो प्रॉब्लम है। इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की बात करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर दिया जाता ना तो फिर हमारे पास डिसीजन पावर्स हैं। हमारे पास क्या कहते हैं इसको, डिसीजन पावर्स के अलावा हमारे पास बेहतरीन मैकेनिज़्म बनाने वाले लोग हैं। बहुत टैलेंट है GB के अंदर, बहुत टैलेंट है। बदकिस्मती क्या है कि उनको एक्सप्लोजर नहीं मिलता। जब वहाँ उनको एक्सप्लोजर नहीं मिलती, या तो वो किसी और प्रोविंस में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं या फिर वो मुल्क को छोड़ते हैं, मुल्क से बाहर ही चले जाते हैं। हुसैन साहब, टूरिज़्म को लेकर अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो टूरिज़्म के हवाले से क्या लोगों को पाकिस्तान में नो हाउ है कि टूरिज़्म होता क्या है, किस किस्म का टूरिज़्म होता है, टूरिज़्म की मुख्तलिफ अक़साम, उस हवाले से लोगों को पास नॉलेज है? सही गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करूँ जी, है, बिल्कुल विजन है उनमें। गिलगित बल्तिस्तान का अवाम में फिर अपने करीम साहब ने कहा, उसी तरीक़े से मैं इस बात को आगे लेकर चलूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में सब चीज़ें मौजूद है, लेकिन फिर वही बात है कि डिसीजन हमारा हाथ में नहीं है। और हमारा गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर किसी ने भी पिछली 2 पार्टियाँ आई कि तवज्जो नहीं दिया है। अब फिर वही बार बार कहने के इमरान खान साहब से बहुत तवक्कात है। अगर इस चीज़ को इमरान खान साहब इन चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो गिलगित बल्तिस्तान बहुत तरक्की कर सकती है और पाकिस्तान को भी कमा कर दे सकती है। ये नहीं कि खाली अपना, वो अपना आप को भी खुद कफील कर सकते हैं, साथ साथ पाकिस्तान को भी दे सकते हैं। अच्छा करीम साहब, टूरिज़्म फ्रेंडली माहौल होना कितना ज़रूरी है? आप जब इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं तो उनको उनके हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम जितने हम इंटरनेशनल बात करें इंटरनेशनल टूरिज़्म की, तो जो भी मलेशिया को देख लें, बेशक वो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद जो टूरिस्ट आते हैं उनको एक माहौल फराहम किया जाता है, उनके ऊपर किसी किस्म की कदगन नहीं होती, पाबंदियाँ नहीं होती, वो जिस तरह चाहते हैं एंजॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से काफ़ी सारी पाबंदियाँ, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। इसकी वजह से कितना मुतासिर होता है हमारा ये सेक्टर? इसमें आपका ये वैलिड पॉइंट है। एक तो हम भी मतलब एक मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, बट वो टूरिज़्म की एक्सप्लोजर अभी तक इन लोगों में इतना एज सच नहीं है कि वो कहें कि यार हमें इस तरह से लोगों को, जैसे आप फरमा रहे हैं। क्योंकि मैं सिर्फ GB में टूरिज़्म को नहीं करता, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान में देखता हूँ। आप सिंध चले जाएं, आप पंजाब में आ जाएं, आप KP जाएं, कहीं पे भी आपको अगर टूरिज़्म लेके जाना है तो वहाँ शॉट्स, मतलब बिल्कुल नॉर्मल बात करूँ,
ہم ان کو پہلے سے مطلب باؤنڈ کرتے ہیں کہ جی آپ نے شارٹس نہیں پہننے، کوئی خاتون اگر کہیں جانا ہے بازار میں نکلنا ہے تو اس کو دوپٹہ ضرور اوڑھنا ہے، فل سلیوز اس کو پہننے ہیں، جینس میں جانا ہے، سلیپر میں نہیں جاگر میں جانا ہے. اس طرح کے مطلب مینٹلی ہم اپنی انوائرمنٹ کے حساب سے خود ہی ان کو باؤنڈ کر کے ہمیں نکلنا پڑتا ہے بحالت مجبوری. اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹورزم کے لیے جب آتے ہیں تو وہ روٹین سے ہٹ کر آتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ عزیز کریم صاحب، محمد حسین صاحب آپ کے وقت کا، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے. گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اسپیسیفکلی بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جا سکے، ان کو ایڈریس کیا جا سکے. انتخابات ہونے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کس پارٹی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. پی ٹی آئی سے کافی امیدیں ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو. اب آگے ہوتا کیا ہے یہ وقت بتائے گا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.